الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سامعین، ابھی چند دنوں پہلے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب اسد الدین اویسی صاحب کا سرائے میر کا سفر ہوا۔ اس دوران ان کا جو خیر مقدم ہوا، مسلمانوں نے، ان کے چاہنے والوں نے ان کا جس طرح خیر مقدم کیا، ان کا استقبال کیا، ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اس سے ہمارے بعض بھائیوں کو بڑی تکلیف ہے۔ بہت سے مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب کو اعظم گڑھ کا سفر نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اعظم گڑھ ایسا علاقہ ہے جہاں سے بی جے پی پہلے کامیاب نہیں ہو سکی ہے، لیکن اسد الدین اویسی صاحب کے آنے کے بعد یہاں کی فضا بدل سکتی ہے، بگڑ سکتی ہے، اور بی جے پی کے لیے خوب اچھی طرح ہموار ہو سکتی ہے۔ لہذا اویسی کا اعظم گڑھ آنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے فال نیک نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہوا۔ حالانکہ ہندوستان جمہوری ملک ہے، یہاں کے تمام باشندوں کو سیاست میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے، چنانچہ یہاں پارٹیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، صوبائی سے لے کر بین الملکی تک تمام پارٹیاں ہندوستان میں موجود ہیں۔ اگر کوئی مسلمان سیاست میں آتا ہے اور اس کی وجہ سے کمزوروں کو تقویت ملتی ہے، مسلمانوں کو تقویت ملتی ہے، دلتوں کو تقویت ملتی ہے، آئین ہند کی حفاظت ہوتی ہے، تو اس میں برا کیا ہے، اس میں غلطی کیا ہے، اس میں کمی کیا ہے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف ایک طبقہ ایسا بری طرح لگ چکا ہے جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو اور سیاست میں ان کا آنا کوئی گناہ کی بات ہو۔ ابھی چند ماہ پہلے بہار میں اسمبلی کا الیکشن تھا، وہاں اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی نے 5 سیٹیں حاصل کی۔ یہ بڑی کامیابی تھی، تاریخی کامیابی تھی اور بڑی شاندار کامیابی تھی۔ اس سے جہاں اور لوگوں کو تکلیف ہے، وہیں مسلمانوں کو بھی بڑی تکلیف ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجلس نے 5 سیٹیں اگرچہ حاصل کی ہیں، لیکن ان کی وجہ سے بی جے پی کو بہار میں تقویت ملی ہے۔ اگلا الیکشن بنگال میں ہے، اویسی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم وہاں بھی جائیں گے، وہاں بھی الیکشن لڑیں گے، وہاں بھی حصہ لیں گے۔ جو لوگ اویسی کی سیاست سے خفا ہیں، ان کے انداز سیاست سے ناراض ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اویسی کا بنگال جانا مسلمانوں کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ممتا بنرجی بہت اچھی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بی جے پی کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے، آہنی دیوار بنی ہوئی ہے۔ اویسی صاحب وہاں جائیں گے تو بی جے پی کے حق میں ماحول بنائیں گے۔ اگرچہ اویسی نیت کے ٹھیک ہیں، اپنے عمل میں مخلص ہیں، لیکن ان کا کام، ان کی گفتگو، ان کا انداز مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ لہذا اویسی صاحب بنگال نہ جائیں، وہی اچھا ہے، ورنہ بنگال جیسے سیکولر صوبے میں بھی بی جے پی کا غلبہ ہو جائے گا اور وہاں کے مسلمان جو پسماندگی کی حالت میں ہیں، مزید پریشانی کے شکار ہو جائیں گے۔ اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف مسلمانوں کا ایک طبقہ اس طریقے سے پڑا ہے اور ایسے ایسے الفاظ اور ایسے ایسے جملے نکالتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اویسی صاحب کا سیاست میں کھڑا ہونا انتہائی جرم کی بات ہے، گناہ کی بات ہے۔ اللہ جانتا ہے معاملہ کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک سیاسی پارٹی ہوتی جس کے بینر تلے ہندوستان کے تمام مسلمان ہوتے اور اپنی سیاسی قوت کی پرورش کرتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی اب تک کوئی مضبوط پارٹی نہ ہو سکی۔ حالانکہ آزادی سے پہلے مسلم لیگ تھی، جمعیت علماء ہند نے بھی سیاست میں کافی حصہ لیا، اس کے ذمہ داران الیکشن میں حصہ لیتے تھے، باقاعدہ کھڑے ہوتے تھے، ووٹنگ ہوتی تھی ان کے حق میں یا ان کے خلاف، یہ تمام چیزیں ہوتی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جیسے ہی ملک آزاد ہوا، جمعیت علماء ہند نے الیکشنی سیاست کو چھوڑ دیا۔ کاش جمعیت الیکشنی سیاست سے دور نہ ہوتی اور کاش کہ وہ اپنے فیصلے کو بدل دیتی۔ ملک میں مسلمانوں کی اب بھی کئی سیاسی پارٹیاں ہیں، جن میں مسلم لیگ ہے، مولانا بدر الدین اجمل صاحب کی پارٹی ہے، پاپولر فرنٹ ہے، اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی ہے، مولانا عامر رشادی صاحب کی پارٹی ہے، اسی طرح ڈاکٹر ایوب صاحب سردن کی بھی پارٹی ہے جو پیس پارٹی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ہندوستان میں کل ملا کر 6 مسلم پارٹیاں ہیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے
کہ ان پارٹیوں میں کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ الیکشن کے وقت میں ایک پارٹی کے لوگ دوسری پارٹی کے خلاف بولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلم پارٹی کا قیام مسلم پارٹی کے خلاف بولنے کے لیے ہوا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے، شرمناک پہلو ہے۔ یہ ایک ایسا تاریک پہلو ہے جب سوچئے تو سینے پہ سانپ لوٹنے لگتا ہے۔ ہندوستان کو آزاد ہوئے تقریباً 80 سال ہو گئے۔ ان 80 سالوں میں مسلمانوں نے سیاست میں کوئی خاص حصہ نہیں لیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دوسری پارٹیاں آتی رہیں، مسلمانوں کا استحصال کرتی رہیں۔ ان 80 سالوں میں ایک طویل زمانہ کانگریس کا ہے، جس کا کام ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو دبائے، کچلے اور اسے ہر طریقے سے پسماندہ بنا دے۔ چنانچہ آج مسلمان جو اس پوزیشن میں ہیں، یہ کانگریس کا کیا ہوا ہے۔ سیاست سے مسلمانوں کو دور نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں تمام کے تمام سیاسی ہوئے ہیں، لہذا سیاست اصلاً مسلمانوں کی چیز ہے، مسلمانوں کی جاگیر ہے۔ لیکن جب مسلمانوں نے اسے چھوڑ دیا تو دوسری قومیں آگے آئیں اور انہوں نے ہمیں غلام بنانا شروع کیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مذہبی معاملات آ جائیں تو مسائل بتانے کے لیے مولانا صاحب ہونے چاہیے، مفتی صاحب ہونے چاہیے، عید کی نماز پڑھانے کے لیے امام صاحب مسلمان ہوں، 5 وقتہ نمازوں کے لیے امام صاحب مسلمان ہوں، تراویح کی نماز کے لیے امام صاحب مسلمان ہوں، کوئی دینی جلسہ ہو، دستار بندی کا جلسہ ہو تو اس میں بیان کرنے کے لیے جو لوگ آئیں وہ سب مسلمان ہوں۔ گویا زندگی کے تمام شعبوں میں مسلمانوں کو امامت ملنی چاہیے۔ لیکن سیاست ایک ایسی چیز ہے جو اصلاً مسلمانوں کی تھی، اسے مسلمانوں نے ایک دم چھوڑ دیا، اور ہندوستانی مسلمانوں نے تو گویا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارے تمام معاملات میں امام مسلمان ہوگا، لیکن سیاست میں ہم اپنے مسلمانوں کو امام ہونے نہیں دیں گے۔ یعنی جو کوششیں دوسری قوموں نے کی ہیں مسلمانوں کو دبانے کی، کچلنے کی اور سیاست سے انہیں ہٹا کر رکھنے کی، وہی کوششیں اب مسلمان بھی کر رہے ہیں، اور حوالہ یہ دیتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں کوئی مسلمان پارٹی کھڑی نہ ہونی چاہیے، اس سے بی جے پی کو بڑی مضبوطی ملتی ہے، بی جے پی پاورفل ہو جاتی ہے، بڑی طاقتور ہو جاتی ہے، اور مسلمانوں کا کام اس وقت کچھ اور نہیں ہے تو صرف اتنا کہ بی جے پی کو ہرا دیا جائے، اس سے زیادہ کوئی کام نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خالص غلامی ہے، کیونکہ مسلمان آزادی کے بعد سے ہی غلامی کے دور میں ہیں، اور غلامی کا یہ ذوق اتنا گہرا اور ایسا پکا ہو چکا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ حالانکہ مسلمانوں کو اس میں حصہ لینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند سے کسی نے مسئلہ پوچھا، سوال کیا ہے، جواب کیا ہے، یہ دونوں چیزیں بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، جن سے ہمیں بڑی رہنمائی ملنے والی ہے۔ سوال: کیا مسلمان کو سیاست سے وابستہ ہونا چاہیے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے سیاست میں لگنا اچھا نہیں ہے۔ جواب: انبیاء علیہم السلام دین اور سیاست دونوں کے حامل ہوتے ہیں اور خود بھی سیاسی امور میں شریک اور عامل رہتے ہیں۔ اسلام اس معاملے میں خصوصی امتیاز رکھتا ہے۔ اس کی ابتدائی منزل ہی سیاست سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی تعلیم مسلمانوں کی دینی اور سیاسی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی اور کفیل ہے۔ کلام پاک میں جنگ و صلح کے قوانین و احکام موجود ہیں، کتب احادیث و فقہ میں عبادات و معاملات کے پہلو بپہلو ملکی سیاست کے مستقل ابواب موجود ہیں۔ دین کے ماہر شرعی سیاست کے بھی ماہر ہوتے ہیں۔ کفایت المفتی جلد 9 صفحہ 304 اور فقہی مقالات میں ہے۔ موجودہ دور کی گندی سیاست نے الیکشن اور ووٹ کے لفظوں کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ مکر و فریب، جھوٹ، رشوت اور دغابازی کا تصور لازم ذات ہو کر رہ گیا ہے۔ اسی لیے اکثر شریف لوگ اس جھنجھٹ میں پڑنے کو مناسب ہی نہیں سمجھتے، اور یہ غلط فہمی تو بے حد عام ہے کہ الیکشن اور ووٹوں کی سیاست کا دین و مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی سیدھے سادے لوگوں میں اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کا منشا اتنا برا نہیں ہے، لیکن نتائج بہت برے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ موجودہ دور کی سیاست بلا شبہ مفاد پرست لوگوں کے ہاتھوں گندگی کا ایک تالاب بن چکی ہے۔
لیکن جب تک کچھ صاف ستھرے لوگ اسے پاک کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے اس گندگی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سیاست کے میدان کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش کی جائے جو مسلسل اسے گندا کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب۔ ابو داؤد شریف جلد 2 صفحہ 596۔ یعنی اگر لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام نازل فرمائے۔ اگر آپ کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور انتخابات میں حصہ لے کر اس ظلم کو کسی نہ کسی درجے میں مٹانا آپ کی قدرت میں ہے تو اس حدیث کی روح سے یہ آپ کا فرض ہے کہ خاموش بیٹھنے کے بجائے ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس ظلم کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کی جائے۔ فقہی مقالات ملخصاً جلد 2 صفحہ 285-86۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آپ نے سنا، اس میں کتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتائی گئی ہے کہ سیاست کا دین سے بڑا تعلق ہے اور جتنے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں سبھی سیاسی رہے ہیں، تو دین اور سیاست دونوں کوئی الگ چیز نہیں ہے، دونوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، دونوں میں کوئی بوجھ نہیں ہے، دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے سیاست کو ایسے کاٹ دیا اپنی زندگی سے کہ دین الگ سیاست الگ، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو پستی ہے اور ذلتوں کا جو سامنا ہے، اللہ جانے اس سے کب باہر نکلیں گے، اللہ جانے یہ دور کب ختم ہوگا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی پارٹیاں کام کر رہی ہیں، لیکن جتنی زیادہ کامیاب آل انڈیا مسلم مجلس اتحاد المسلمین ہے اور مولانا بدر الدین اجمل صاحب کی پارٹی ہے، اسی طرح پاپولر فرنٹ ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان ان پارٹیوں کو آگے بڑھائیں، انہی میں مسلمانوں کے لیے استحکام ہے۔ آج 2 سیٹیں آئی ہیں، کل 3 سیٹیں آئیں گی، پرسوں 5 سیٹیں آئیں گی، اس طریقے سے آگے طاقت میں اضافہ ہوگا، اور ملک کی جمہوریت کو جو خطرہ ہے، آئین ہند کو جو خطرہ ہے، اس خطرے کو ٹالا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ وہ غیروں کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابھی بی جے پی کے رہنما ساکشی مہاراج کا ایک بیان گردش میں ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اسد الدین اویسی نے بہار میں ہمیں کامیاب بنایا، بی جے پی کو کامیاب بنایا، اب بنگال میں بھی وہ ہمیں کامیاب بنائیں گے۔ ساکشی مہاراج کے اس بیان سے مسلمانوں کا وہ طبقہ جو اویسی کے خلاف ہمیشہ آگے آگے رہتا ہے، اس نے کہا کہ دیکھو ہم تو کہتے ہی تھے کہ اویسی کی پارٹی بی جے پی کی بھی پارٹی ہے، لیکن آج ساکشی مہاراج کے بیان سے بھی ثابت ہو گیا کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بی جے پی کی ہمنوا پارٹی ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ یہ پارٹی مسلمانوں کا کام نہیں کرتی بلکہ اپنے جذباتی بیانات اور جذباتی خیالات کی وجہ سے مسلمانوں کو مشتعل کرتے ہیں اور بی جے پی کو مضبوطی عطا کرتے ہیں۔ ساکشی مہاراج کے بیان کو اتنی زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ سوچنا یہ چاہیے یہ سب سیاسی چال ہوتی ہے، سیاسی انداز ہوتا ہے کسی کو پٹخنے کا، کسی کو دبانے کا، اپنے حریف کو کچلنے کا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 2019 میں ہندوستان کا لوک سبھا انتخاب ہوا تو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ میری خواہش یہ ہے کہ نریندر مودی دوبارہ وزیر اعظم بنے۔ تو اس طرح کے بیانات کا مطلب ہم نوائی نہیں ہوتی ہے بلکہ اپنے حریف کے خلاف ماحول بنانا ہوتا ہے، فضا بنانی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اویسی صاحب کی پارٹی مسلمانوں کے لیے کام کر رہی ہے جیسا میں نے سمجھا ہے، باقی اللہ ہی جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ میں مجلس اتحاد المسلمین کی حمایت میں جو کچھ بولتا ہوں صرف اس لیے بولتا ہوں کہ وہ آئین کی حفاظت کی بات کرتی ہے، وہ مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، وہ دلتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، وہ مظلوموں کے حقوق کی بات کرتی ہے۔ البتہ مجھے یہاں پر 2 باتیں کہنی ہیں، ایک بات تو اویسی کے چاہنے والوں سے کہنی ہے اور دوسری بات خود اویسی صاحب سے کہنی ہے۔ اویسی کے چاہنے والوں سے جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ضرور اویسی صاحب کی حمایت کیجئے، بلا شبہ کیجئے،
اور کرنی چاہیے، آپ کا حق ہے، جمہوری حق بھی ہے، ملی حق بھی ہے، دونوں طرح کا حق ہے۔ لیکن ایسا کام کرنا جو شریعت کے خلاف ہو، اس کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اویسی صاحب کے چاہنے والے اویسی صاحب کے فوٹو کا بوسہ لیتے ہیں۔ یہ گندی چیز ہے، بری چیز ہے، یہ دین کے خلاف ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ اور اویسی صاحب سے جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہندوستان میں جو مسلمان پارٹیاں ہیں سب کے ذمہ داروں سے ملیں، سب سے بات کریں اور انتخابات کے موقع پر اتحاد کی کوئی شکل نکالیں، تاکہ اتحاد المسلمین کا جو نام ہے وہ عملی جامہ بھی پہن سکے، خالی لفظ نہ رہ جائے بلکہ لفظ کے ساتھ ساتھ معنی بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی شعور عطا فرمائے، دینی شعور عطا فرمائے اور ہندوستان کو ہمیشہ کے لیے سلامتی بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔